الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے کہ آپ نے تمہیدی کلام تو سنی لیا ہوگا کہ یہ سورہ بقرہ آج پوری پڑھی گئی ہے. 286 تقریباً اس میں آیات اور مدنی صورت ہے سوائے 281 نمبر آیت کی کہ یہ مکی ہے. مکی اور مدنی صورتوں کی علامت اور پہچان میں کئی کلام کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جو کچھ آیات نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. چاہے سرکار مکے میں تھے اور آیت نازل ہوئی، لیکن ہجرت کے بعد ہے تو اس کو مدنی ہی شمار کیا گیا ہے. سورہ بقرہ بہت ہی عظیم صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے عقائد، سابقہ امتوں کے احوال اور بہت سے احکام ذکر فرمائے ہیں. اس کی ایک ایک آیت پر بہت ہی غور و تفکر کرنا چاہیے، اور پوری سورہ بقرہ کو ایک ٹائم میں بیان کرنا یہ تو کسی باکرامت شخص کا ہی کام ہوگا اگر ہر آیت پہ کلام کیا جائے تو، کیونکہ 286 آیات ہیں، ایک ایک آیت پہ 1 منٹ بھی کلام ہو تو 286 منٹ بنتے ہیں، جس کو شمار کریں تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. اس لیے یقینی سی بات ہے خلاصہ قرآن میں چیدہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. اس پوری صورت کو اگر آپ دیکھیں تو یہی جو میں نے ٹاپکس آپ کو بتائے، نمبر 1 اس میں عقائد کا بیان، دوسرے احکام، تیسرا منافقین کا تذکرہ، چوتھا بنی اسرائیل کے واقعات، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات. اس کے بعد نصائح ہیں اور وضاحتیں بہت سی چیزوں کی گئی ہیں. یہ پوری ایک صورت کا خلاصہ ہے. اب یقیناً اس میں تمام چیزوں پہ کلام تو ممکن نہیں. ایک عقیدہ جو شروع میں بیان ہوا کہ یہ قرآن پاک ھدی للمتقین، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ان متقین کی ایک علامت یہ بیان کی گئی جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. یقین قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ قلبی کیفیت حاصل ہو جائے، اگر اس کے لیے یس ہے تو 100% یس ہوگا، نو ہے تو 100% نو ہوگا، اور اس کی جانب مخالف کے لیے 0% ہوگا. مثلا آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے نا، کتنے فیصد؟ 100%. اور اس کی جانب مخالف کہ اللہ ایک نہیں ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ اونلی 0%. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے. اب یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غیب کے بارے میں 100% ہمیں شیورٹی حاصل ہے کہ غیبی امور ہیں. اور جس کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ اسی وقت ہوگی جب پہلے اس چیز کے بارے میں علم ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پہ یقین کر لیجئے گا. کریں گے آپ سب میری بات پہ یقین کریں گے؟ چلیں کر لیں، کریں یقین. اب یقینی سی بات ہے آپ کہیں گے مفتی صاحب پہلے بات تو بتائیں تبھی تو یقین کریں گے. یقین ہوتا ہے علم کے بعد، یقین ہوتا ہے خبر کے بعد. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ مومنین کے لیے باعث ہدایت ہے. کون مومنین؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. اور یقین کب ہوگا؟ جب پہلے اس چیز کا علم ہوگا. اس کا مطلب ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نبی تو بہت ہی بلند و بالا ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے متقین ہیں ان کی شان یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کو علم غیب ہے، تبھی تو یقین حاصل ہوگا. اب یقین ایسی بات ہے کہ یہ علم غیب براہ راست تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، یہ نبیوں کے ذریعے ہمیں ملا، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ سے ملا. اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کے لیے اگر علم غیب ثابت کیا جائے صحیح قیودات و شرائط کے ساتھ تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. خود قرآن میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی رول ماڈل کے سلسلے میں. الحمدللہ ہم مسلمان جو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں. دیگر انبیاء علیہ السلام کو، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، پھر امت کے جو بڑے اکابرین گزرے ہیں. اور یہ عین شریعت کے موافق چیز ہے کہ اس طرح کسی کو اپنا رول ماڈل بناؤ. چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کو بھی یہ دعوت دی گئی کہ تم رول ماڈل بناؤ. تو کس کو رول ماڈل بنائیں؟ صحابہ کو. کس چیز میں رول ماڈل بنائیں؟ جس طریقے سے صحابہ نبی کریم پر ایمان لے کر آئے اس طریقے سے صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل بنا کر تم بھی ایمان لے کر آؤ. لہذا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آ جائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ خود بات کو نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے. بڑوں پر تنقید کبھی مومن نہیں کرے گا، منافق کرے گا. اور جب وہ تنقید کر کے ان کو بے وقوف قرار دے رہا ہو تو حقیقت ہے وہ تو ہمارے اکابرین تو بے وقوف نہیں، کرنے والا کون ہے؟ یہ خود بے وقوف. اس لیے آج کل آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے ترقی کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، جو آپ کو یوٹیوب پہ خاص طور پر اپنے چورن بیچتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی بھی بڑے کے خلاف بولو، گالیاں بکو، برا بھلا کہو، اس کو شیطان کہو، فلاں کہو، فلاں کہو، تو لوگ زیادہ تر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں فلاں کو بھی گالی بکی ہوئی، وہ فلاں کو یہ سنو گالی بکی ہے، وہ رش لگ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں کیش ہو رہا ہوں خواہ. دیکھو دیکھنے والے 1 لاکھ ہو گئے، 1.5 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے. حالانکہ جن کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ بے وقوف کون ہوتا ہے؟ وہ خود ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا، جو ہمارے بھائی بہن ہمیں پورے ورلڈ میں انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی اپنی ترقی کے لیے دوسرے کی زوال عزت کو بیساکھی کے طور پہ استعمال نہ کریں. کبھی برکت حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم دوسرے کو ذلیل کر کے عزت پالیں گے، کسی کو گالیاں بک کر، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو پیچھے کر کے، کسی کی عزت کو پاؤں تلے کچل کر آگے بڑھیں گے، کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی. ذلت ہی ذلت ملے گی، انسان اور پیچھے جائے گا. تو آپ یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کسی بڑے کو، ہمارے اکابرین کو، موجودہ دور کے ہم معاصر بزرگوں کو برا کہہ رہا ہوں، نہ سنیں، آپ گناہ گار ہوں گے. ہمیشہ شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھیں. جو شخص صحیح العقیدہ ہے، باعمل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ اب اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. جو اس کے خلاف بول رہا ہے اسے چھوڑیں. اور ایک اصول آپ کو دے دیتا ہوں، جو آپ کے ازمنہ سابقہ کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہو اسے بالکل آپ اس سے دور رہیں، بالکل دور رہیں. اس لیے کہ وہ بزرگ، ان کا زمانہ نبوی سے قریب تھا، وہ بابرکت لوگ تھے. ان بابرکت لوگوں پہ جو اٹیک کرے گا وہ بے برکت ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی بے برکت ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چیلنج دیا ہے قرآن عظیم کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک، تو تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور تمہیں عام اجازت اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اللہ کے ماں سوا جتنے ہیں، اگر تم سچے ہو تو. پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. لن جو ہے، لفظ لن، یہ اس بات کے لیے عرب لوگ لاتے ہیں کہ زمانہ مستقبل میں کسی چیز کی تاکیدی نفی ہے، سختی کے ساتھ نفی. زمانہ فیوچر میں لن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. قیامت قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ لفظ بھی قرآن پاک تک کے لیے ہو، قیامت تک کے لیے ہوگا. قیامت تک کوئی نہیں بنا کے لا سکتا. اچھا، اب آپ کہیں گے یہ تو الفاظ ہیں، ہم بھی ایک لکھ کر لے آئیں، کوئی صورت چھوٹی سی کوئی بنا کر، کوئی الفاظ ہی تو عربی کے لکھ لیں. فصاحت، بلاغت، آسان الفاظ، اس کے علاوہ غیبی خبریں، یہ ہے چیلنج. ایسی کوئی آیت، ایسی صورت بنا کے لے کر آؤ جس میں آسان الفاظ ہوں، روانی ہو، سلاست ہو، سننے میں بڑا پیارا لگے، قرات کی جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، چاہے سمجھ میں نہ آئے. اور اس میں غیب، مستقبل کے بارے میں ایسی غیبی خبریں ہوں کہ 100% ویسا ہو جائے. اگر غیبی خبر والے معاملے کو ہٹا دیا جائے نا، تو اس کا چیلنج قبول کرنا کم از کم غیر مسلمین کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، بہت آسان تھا، ایک بنا کے لے آتے.
لیکن جب یہ تمام قیودات اور شرائط سامنے رکھی جائیں گی، کوئی کیسے بھی بنا کر لائے گا، اس میں کوئی مستقبل کی خبر دے گا، وہ خبر کبھی سچی ثابت نہیں ہو سکتی، لازم جھوٹی ہوگی، اس لیے کہ چیلنج ہمارے رب کا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کی مثل کوئی بنا نہیں سکتا۔ جب اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا اور یہ ایسا چیلنج ہے، کوئی یہ تو نہیں زبانی دعویٰ ہے بھائی چلو کوئی کسی نے پریکٹیکل نہ کیا ہو، نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں انسانی تصرف بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسانی تصرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب اپنے اندر جو کچھ رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں۔ اس کا مطلب اس میں جو کچھ یعنی عقیدے ہیں، احکام ہیں، جو اخروی خبریں ہیں، سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جب اس کی مثل کوئی لا ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ صرف اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں موجود چیز کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہو وہ حق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی غیر مسلم سے کبھی آپ کی گفتگو ہو، سب سے پہلے قرآن کی حقانیت پہ کلام ہونا چاہیے۔ اگر وہ قرآن کے حق ہونے کو تسلیم کر لے تو یہ تسلیم کرنا ہی دراصل قرآن پاک کے تمام مضامین کو صحیح اور حق قرار دینا ہے، اور جب اس کو مان لے گا تو بس پھر ہمارے نبی کو بھی ماننا پڑے گا اور قرآن عظیم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی آیت ہے جس میں بہت بڑے اصول پوشیدہ ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز میں اصل اس کا حلال اور پاک ہونا ہے، یعنی ہمارے لیے جتنی اللہ نے چیزیں پیدا فرمائے زمین پہ سب ہمارے لیے حلال بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، کیونکہ انہی سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حرام کہیں گے یا کسی چیز کو ناپاک کہیں گے، اس کے لیے علیحدہ دلیل چاہیے، کیونکہ اس دلیل سے تو سب ثابت ہو گیا کہ سب حلال ہے، سب پاک ہے۔ اب مثلا سود حرام ہے کہ نہیں؟ سود حرام ہے نا، اس کے لیے علیحدہ پھر ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی، کئی آیات جس سے سود حرام ثابت ہوا۔ اسی طرح سور کھانا حرام ہے، علیحدہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں ممانعت وارد نہ ہو، منع نہ کیا گیا ہو، اس آیت کی روشنی میں وہ طیب ہے اور حلال ہے اور وہ پاک بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ زمین، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں یہ حلال ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک؟ بتائیے، اور قسم کھا کر کہہ دیں آپ، تو ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب تک اس میں کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو، جب تک کوئی نجاست اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے نہ دیکھی ہو، آپ کا اللہ فرما رہا ہے یہ بالکل پاک ہے، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کتنے مسئلے نکلے، آپ کے واش روم سے کوئی گیلے پاؤں کے ساتھ باہر آ گیا، کارپیٹ پہ چڑھ گیا، فرش پہ، اب آپ واش روم سے پانی لے کر آ گئے تم باہر، اب پتہ نہیں پاؤں پاک بھی تھے کہ نہیں تھے، پتہ نہیں کیسے آیا۔ ارے بھائی، یا تو ثابت کرو کہ پاؤں پہ پیشاب ہے، اس نے گندے ناپاک جگہ پاؤں رکھے، ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو یہ آیت کہہ رہی ہے بالکل پاک ہے، پاک مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دھوبی کو کپڑے دیے پاک، آپ کو نہیں پتا اس نے اس میں ناپاک کپڑے ملائے کہ نہیں ملائے، کپڑا آپ کے سامنے واپس آیا، بتائیں یہ پاک ہے کہ ناپاک؟ بولیے، جب تک ناپاک پر دلیل نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں وہ پاک ہے۔ تو اس سے بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں، تو اس پر ہم اتنے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر فرمایا۔ فرشتوں نے اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق اللہ کو مشورہ دیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کیا جائے، اور کہتے ہیں علماء کہ انہوں نے قیاس یہ کیا کہ پہلے جنات تھے زمین پر، انہوں نے بڑی سرکشی کی، پھر اللہ نے ان کے خلاف فرشتوں کو بھیجا، ان کو ہلاک کیا گیا۔ جو ابلیس تھا ان میں بہت بڑا عالم تھا، اس کو آسمان پہ بلایا، لاکھوں جنات کو مارا گیا۔ جن کی نسلیں چلوانا مقصود تھا وہ بھاگ گئے جنگلوں میں، تو ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا اور یہ اوپر پہنچ گیا۔ تو فرشتوں نے اس پر قیاس کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تو نے جنات کو پیدا کیا، ان کے ساتھ عقل بھی تھی، نفس بھی تھا، تو انہوں نے سرکشی کی۔ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے، ان کے ساتھ بھی عقل بھی ہے اور نفس ہے، تو ان کی نسلیں بھی ایسے ہی کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی حکمت بالغہ کو ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم دیا، تمام اشیاء کا علم،
کہتے ہیں کہ ایک پیالی تک کے بارے میں بتا دیا کہ یہ پیالی اس کا نام کیا ہے اور یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. بکری پیدا کر کے بتایا, بکری دکھائی کہ یہ بکری ہے, اس سے یہ فائدے حاصل ہوں گے, یہ گھوڑا ہے, اس سے یہ فائدے حاصل ہوں گے, سارا علم دے دیا. اچھا, علم دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ یار میں تمہیں کچھ کتابیں دکھا رہا ہوں, دیکھیے گا, 1 2 3 100 کتابیں دکھائے, کہا کہ دیکھ لی نا آپ نے, اب دیکھ لی تو علم بھی آ گیا ہوگا, ذرا نام سنائیں 100 کے, سنا سکیں گے؟ نہیں. خالی دیکھنے سے تو علم نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف دکھایا بلکہ پورا سب کچھ آپ کی میموری میں ڈال بھی دیا. اس سے معلوم ہوا کہ علم ظاہر بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسب کے کسی کو عطا فرما سکتا ہے. لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ جاری ہے کہ علوم ظاہریہ کے لیے ہمیشہ ایک استاد کے پاس جانے کی ترغیب ہوئی ہے. لوگ گئے ہیں اور علم ظاہر استادوں سے سیکھا ہے. جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے گئے, پھر عالم بنے ہیں. ہر صحابی کو آپ دیکھیں, ہم حدیثیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, صحابہ سرکار کے پاس آتے تھے اور علم سیکھتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں, انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں. صحابہ قرآن و حکمت سیکھنے آ رہے ہیں, علم ظاہر سیکھنے آ رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم اس پر قادر تھے کہ آپ چاہتے تو ایک نظر سے سارا علم ان کے قلب میں ڈال دیتے تھے. جیسے حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے رسول اللہ, جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا, سرکار نے فرمایا چادر بچھائیں, چادر بچھائی. روایت میں سرکار نے 3 مرتبہ یوں کیا جیسے کوئی چیز ڈال رہا ہوں لب بھر کے, اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو. انہوں نے سینے سے لگائی, کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. تو میرے آقا چاہیں تو حافظہ عطا فرما دیں, جس چیز کا حافظہ عطا فرما رہے ہیں وہ علم دینے پر قادر. یہ وضاحت میں نے کیوں کی؟ بعض ڈبے قسم کے آپ کو جعلی قسم کے پیر ملیں گے, وہ کہیں گے بیٹا یہ علم ظاہر وغیرہ پہ سیکھنے پہ ٹائم ضائع کرنا کوئی مسئلہ نہیں, فقیر کی نظر چاہیے. یہ نظر کہاں ہے ان لوگوں کے پاس؟ پڑھ رہے ہیں بیٹھ, تو فقیر کے پاس آتے رہو, فقیر ایک نظر ڈال کر اور بیڑا پار کر. بابا اتنا کامل ہے یار, یہ سارے تو بیچارے 8-8 سال 10-10 سال میں پاگل ہو رہے ہیں بیٹھ کے, روزانہ نکلتے ہیں پھر علم سیکھتے ہیں, گردانے پڑھ رہے ہیں. یہ تو بابا تو بڑا کامل ہے, 2 منٹ میں شارٹ کٹ مار کے پہنچ جائیں گے. اور ہم اس کے آستانے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بابا دبا کے لوٹتا ہے ہمیں. کبھی بھی ایسا کوئی بھی ہو نا جو علماء سے بدزن کرے, علم سے بدزن کرے اور یہ دعوے کرے کہ میں ڈائریکٹ تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا فوراً, اس سے کہیں کہ حضور اپنے مریدوں میں ایک تو مجھے ایسا دکھا دیں جو پہنچ چکا ہو, پھر انشاءاللہ میں بھی آپ سے بیعت کر لیتا ہوں. کبھی نہیں دکھا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا, اسے فرشتوں کے سامنے چیزوں کو ظاہر کیا, فرمایا ان کے نام بتاؤ, نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا, اور تعظیم کے لیے وجہ تعظیم چاہیے, اور وجہ تعظیم کیا تھی؟ علمی فوقیت. آدم علیہ السلام علمی لحاظ سے تمام فرشتوں سے زیادہ تھے, آگے تھے, ابلیس سے زیادہ علم تھا. کرو سجدہ آدم علیہ السلام کے سامنے, تعظیم کرو ان کے علم کی. ابلیس سے انہیں انکار کیا. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھیے گا, جس نے کسی صاحب علم کو ذلیل کیا, اس کے علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا, اس کے علم کو باعث فضیلت نہ جانا. ایک عالم دین کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سیٹ کھڑا ہوا ہے اربوں روپے ارب پتی, اور اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں اور عالم کی تحقیر کی, تو ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی سخت گرفت ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ایمان کو ضائع کر دیا. مومن تھا, معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد اور سردار تھا, لیکن اللہ نے تباہ کر دیا. جو میرے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں مجھے سن رہے ہیں, آپ کی مسجدوں میں جو علماء کا, مفتیان کرام کا حال ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. جس طرح کمیٹیاں ان کو تنخواہیں لوگوں کے چندے سے دے کر, لیکن اپنا بالکل پرائیویٹ نوکر سمجھتے ہوئے جیسے ان کی درگتیں بناتی ہیں. ہر کمیٹی نہیں کرتے, لیکن بہرحال آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں جو ان کے لیے بے عزتی کے سامان کیے ہوئے ہیں, اللہ امان والحفیظ. یہ غلط ہے. اسی طریقے سے آپ کی قریبی مسجد میں کوئی عالم دین ہو تو ان کو علم کے ترازو میں تولیں اور ان کی اہمیت کا اندازہ کریں, مال کے لحاظ سے نہیں, ان کی لینڈ کروزر ہے یا نہیں اس اعتبار سے نہیں,
کتنے گز کے مکان میں رہتے ہیں اس اعتبار سے نہیں، وہ دنیا بھی کتنی ترقی کر چکے ہیں کتنے نہیں، اس لحاظ سے ان کو نہ تولے. ان کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ نعمت ان کے ساتھ جا کر میدان معاشر میں ان کے لیے باعث فضیلت و وقار بنے گی. اور جو ہم لوگوں کو نعمت عطا فرمائی، انہیں دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سب دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے. کتنی بھی آپ لینڈ کروزریں خرید لیں، کتنے بڑے بڑے وسیع بنگلے بنا لیں، کتنے بینک بیلنس جمع کر لیں، قبر میں جائیں گے تو سب کچھ کپڑے تک اتارے جائیں، کپڑے تک بالکل برہنہ کر کے، اور 2 لٹھے کا 2 گز کہتے ہیں نا، 2 گز کفن محاورتاً وہ پہنا کر، اور وہ بھی لوگوں گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کفن کیسا دینا ہے، وہ مسجد سے خرید کے لے آتے ہیں. کہیں سے وہ تہبند ہے تو وہ شرعی لحاظ سے پورا نہیں ہے، وہ خالی یوں لپیٹا، ابا کو کہا ابا خدا حافظ، تم جانو آخرت جانے، آپ کی دولت پیش کرنے کے لیے فقیر موجود ہے نا. تو اس لیے صاحب علم کو حقارت کی نگاہ سے وہی دیکھے گا جو بدبخت ہوگا، جس کے آباء و اجداد میں یہ شیطان روحانی والد جس کا یہ ہوگا، وہ عالم کی توہین کرے گا، عزت اس کی پامال کرے گا، اس کو نگاہ حقارت سے دیکھے گا. اس لیے علماء کی تعظیم کریں جو بعمل ہوں، صحیح العقیدہ بعمل علماء، تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں. ان کے زبان سے نکلنے والی ایک دعا، ان کے قلب سے نکلنے والی ایک خوشی و فرحت کی آواز، وہ آپ کے لیے نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے. بدتمیزی کبھی نہیں کیجیے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنت سے باہر نکلنے کو بیان فرمایا. شیطان نے آ کے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا مخلص ہوں، اور اللہ نے صرف مشورہ دیا ہے کہ یہ گندم نہ کھانا، باقی حکم نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا مل جائے گا. آدم علیہ السلام چونکہ ایک اللہ کے نبی تھے، بدگمانی نہیں فرمائی، اور اس کی باتوں پر حسن ظن قائم کرتے ہوئے وہ کھایا، اور آپ کو پھر جنت سے اتارا گیا. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کی دیکھیں جی آدم خطا کی تھی، آدم نے سزا بھگت رہے. ارے بھائی یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ دنیا بنے گی، لوگ آئیں گے، نبی آئیں گے، ہدایت کے سلسلے ہوں گے، آسمانی کتابیں نازل ہوں گی؟ ارادہ ذلی تھا کہ نہیں تھا؟ آدم علیہ السلام نہ بھی کھاتے تو کیا اگر نہ کھاتے تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں بس ختم، کوئی ارادہ نہ قائم کرتا؟ یہ تو پہلے ہی ارادے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اسباب ظاہریہ قائم فرماتا ہے. کوئی بھی سبب ظاہر، کوئی بھی، یہاں یہ سبب ظاہری ہے. اب آپ غور کیجیے، آپ اور میں گناہ اور خطا کریں، بیڑا غرق کرتے ہیں معاشرے کا. آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا سے پوری دنیا آباد ہو گئی. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آسمانی کتابیں آئیں، قرآن پاک جیسی پاکیزہ کتاب ہمیں ملی. آپ کو صحتیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے اعضاء، آپ کے ماں باپ، آپ کی دولت، یہ کس خطا کا نتیجہ ہوا؟ آدم علیہ السلام. تو نبیوں کی تو اجتہادی خطا میں بھی اتنی برکت ہے کہ اتنی ساری چیزیں حاصل ہو گئیں. تو آپ ان کے پھر جو اچھے معاملات اور جو خطا سے ہٹ کر جو پازیٹیو چیزیں، ان کی برکات کا اندازہ کریں. اس لیے یہ جو جاہلانہ انداز سے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا. اجتہادی خطا کہتے ہی اس کو یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کو استعمال کر کے کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے جو نتیجہ مطلوب شرع نہیں ہوتا، لیکن اس میں اس کی گرفت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام، آپ نے سوچا یہ اللہ کا حکم تھا یا مشورہ؟ حکم ماننا فرض ہوتا ہے، مشورہ ماننے میں ماننا نہ ماننا کوئی مسئلہ نہیں. غزوہ احد میں سرکار کا مشورہ یہ تھا ہم باہر نکل کر کفار سے لڑیں گے. جوان جو صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم سرکار فرما رہے تھے اندر رہ کر دفاع کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بدر میں نہیں پہنچے تھے، اب ہم چاہتے ہیں بہادری کے جوہر دکھائیں تو ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے. سرکار نے ان کا مشورہ قبول کیا، اندر تشریف لے گئے، آلات جنگ سجائے، باہر تشریف لائے. اتنی دیر میں سینئر صحابہ نے ان جونیئرز کو سمجھایا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی مشورہ ہی دے رہے تو کیوں نہیں مانتے؟ وہ سمجھ گئے. سرکار آئے تو یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہو. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کا نبی اپنے جسم پر آلات جنگ سجا لیتا ہے تو پھر اس کی شان کے لائق نہیں کہ اس کو اتارے. اب باہر نکل کر ہی مقابلہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے شکست ہوئی. لیکن کیا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جن صحابہ نے سرکار کا کہنا اور مشورہ نہیں مانا وہ کافر ہو گئے؟ نو، معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا. تو یہ اجتہادی خطا جو ہے نا وہاں پر معتبر ہوتی ہے جب پہلے کوئی واضح طور پہ گائیڈ لائن نہیں ہوتی.
تو پھر انسان سوچتا ہے اور کچھ اچھا، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچنے بیٹھے ہیں، مطلب کہنے کا یہ عالم کے لیے ہوتا ہے، مجتہد کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ مفتیان کرام میں کوئی جدید مسئلہ آ گیا سامنے، اب آپ جیسے یہ ڈیجیٹل کیمرے سے پکچرز کھینچتے ہیں، یہ ویڈیو بناتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ علماء کی قلیل ترین تعداد ابھی بھی اس کے عدم جواز کی قائل ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت بمائے مفتیان کرام، بمائے متقی پرہیزگار، بہت سارے مشائخ کے اس کے جواز کے قائل ہیں. تو جو اب ان میں سے کوئی ایک تو اجتہادی خطا پر ہے، یا تو یہ خطا پر ہے یہ، لیکن شرعی اصول یہ ہے کہ جس طرف علماء کی اہل علم کی اکثریت ہوتی ہے حق اس طرف ہوتا ہے. تو لہٰذا جب علماء مفتیان کرام جو نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، کسی ایک مقام پر، کسی ایک موقف پر جمع ہو جائیں تو اعلیٰ حضرت نے بہت ساری عبارتوں کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ پھر حق ادھر ہی ہوگا، وہی مسئلہ قابل عمل ہوگا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ سمجھے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام ذکر فرمائے. پہلے چلیں یہ لے لیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام، تھک تو نہیں گئے آپ؟ بس ابھی تھوڑی دیر ختم کرتا ہوں. میری تھوڑی آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ بس جلدی ختم کروں گا، کیونکہ کل آپ کو شاید ورکنگ ڈے بھی ہے نا، آپ کا کام کرنا ہے نا، میں انشاءاللہ جلدی ختم کروں. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا تھا. جادو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک بد اثر سامنے والے کو منتقل کرتے ہیں اپنے کسی عمل کے ذریعے، اسے کہتے ہیں جادو. اب یہ کبھی تو ایسے کلمات ہوتے تھے جن کو پڑھا جاتا تھا، جس کی ایک تاثیر، بد تاثیری سامنے والے میں منتقل ہوتی تھی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب گندی چیزوں کو، شیاطین وغیرہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے ذریعے اس طرح کے کام کروایا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کا بڑا زور تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منع نہیں کیا گیا تھا. یعنی یہ تو تھا کہ اگر اس میں کوئی غلط ارادہ ہوگا، خراب کام کریں گے تو، لیکن اگر پاکیزہ ایسے کوئی کلمات کفر و شرک نہیں ہے، کوئی عمل کیا کسی مثبت کی چیز کے لیے تو ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا تھا. اچھا، ایک اس میں یہ بھی چیز تھی کہ علم سیکھنا کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ جادو کا علم سیکھیں، کیونکہ آپ سکھانے والے فاسق فاجر غلط قسم کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو باقاعدہ وہاں نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو، جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. لیکن سکھانے کے بعد ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں سکھا دیا ہے، اس کو غلط استعمال نہ کرنا. غلط استعمال کرو گے اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا. تو اس لیے جو عاملین اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے اندر میاں بیوی میں جدائی کا تعویذ نہیں دیں گے، لڑوانے کا تعویذ نہیں دیں گے. یہ دیں گے گندے قسم کے جو عامل ہوتے ہیں یا جادو کے کرتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے پیروی کی اس کی جس کو شیطان پڑھتا تھا ملک سلیمان پر، یعنی سلیمان کی سلطنت میں. اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے. وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. اور نہیں نازل کیا 2 فرشتوں کو بابل میں، ہاروت اور ماروت کو، یہ نہیں نازل کیے گئے وہ 2 فرشتے. اب اس میں آگے جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی حق کے لیے. اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو، یہاں تک کہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو محض ہم تو ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تم کفر نہ کرنا. تو وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے اس چیز کو کہ جدائی کر دیتے تھے اس کے سبب مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کے درمیان. تو یاد رکھیں یہ جادو ایسا ہوتا ہے جدائی کروا سکتا ہے. کسی کے قلب پہ جب جادو کرتے ہیں نا تو اس کا دل متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. باہر بالکل صحیح موڈ میں ہوں گے آپ، گھر میں گھسے نہیں کہ بیوی کی شکل پہ نگاہ پڑتے ایک دم 12 بج جائیں گے، یہ کہاں سے آگے سارے غصہ آنا شروع ہو جائے گا خواہ گھر والوں پر. اور ایسے اگر بیوی پر ہوگا تو بڑا خوشگوار موڈ میں ہوگی، فیس بک دیکھ رہی ہے، یوٹیوب دیکھ رہی ہے، بڑا پیارے آرام سے لیٹی پڑی ہے، ڈرامے چل رہے ہیں قسطوار. اور جیسے شوہر آیا ایک دم چہرے کا زاویہ بگڑ گیا، خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا، آ گئے تم، اتنی دیر کر دی، میں انتظار کر رہی تھی، ارے کر نہیں رہی تھی. اور شوہر کہتے ہیں کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ تو مرچیں کھا لی تم نے، ڈال ہری مرچیں 5-10 چبا لی ہیں تم نے بریانی کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ ارے
بس وہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد. اچھا وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یوں اگر آپ کے بھی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہوئی مفتی صاحب یہ تو بڑا صحیح نسخہ بتا دیا, ہماری بہنیں جو ہے نا یہ بھی, مجھے اسی لیے غصہ آتا ہے, مجھ پہ جادو ہے. دیکھو نا میرے شوہر خواہ کہتے تم بدتمیزی کرتی ہو, میں کہاں کرتے تو جادو کرواتا ہے. ایسا بھی نہیں, آپ کو کیا پتا جادو ہے یا نہیں ہے. تو لیکن یہ ضرور ہے اگر آپ کو خواہ غصہ آئے, کسی کی شکل سے خواہ نفرت پیدا ہو, آپ جھنجھلاہٹ سے طاری ہو جائے, چیزیں اٹھا کے پھینکنے کو دل چاہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ پر کرم نوازی فرمائی ہو. ٹھیک ہے نا, اس کو دور کریں. اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹارگٹ وہ شخص نہیں ہوتا جس کے ساتھ ہو رہا ہے, ہوتا دوسرا ہے, لیکن ڈسٹرب کرنے کے لیے, جیسے کوئی تبلیغ دین کر رہا ہے ماشاءاللہ, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی صاحب ہے, ان کی فیملی کے اوپر کروا دیا جائے گا تاکہ فیملی ڈسٹرب ہوگی, حضرت بھی ڈسٹرب ہو جائے گا, اور ایسا ہو. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن ایک یقین قائم رکھیے, جادو وہیں اثر کرے گا جہاں میرا رب چاہے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کوئی ایسا معاذ اللہ قادر مطلق ہو جاتا کہ جس پر جادو کرواتا جو مقصود تھا حاصل ہو جاتا, تو آپ اور میں چل بھی نہ رہے ہوتے. یہاں ہم کہتے نا یار پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا, کاروبار تباہ ہو گیا یار. بالکل, ارے بھائی جو آپ کا دشمن ہے وہ کاروبار نہیں, وہ تو آپ کو تباہ کرتا. جب آپ ہی مر جائیں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا. کاروبار پہ کیا, آپ پہ نہیں کیا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم جو اگر چھینک بھی آتی نا چھینک, تو یار کل 2 آئی تھی, آج 3 جادو ہے. آنکھ پھڑکے گی بہنوں کی, مجھ سے صاحب جادو تو نہیں کرتی, میری آنکھ پھڑک رہی ہے صبح سے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, ہر چیز کے اندر ایسا کوئی ایسے آسانی سے ہو جاتا ہے. لڑے جھگڑیں گے, خود طلاقیں ہو جائیں گی, پھر بولیں گے جادو کروایا کسی نے, جدائی کروا دی ہمارے درمیان. تو ایسا بھی نہیں ہے. یاد رکھیے جادو برحق ہے, میں اس کا قائل ہوں. جادو اثر کرتا ہے, میں اس کا بالکل قائل ہوں. لیکن میں کلام اس پر کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم پر جادو ہے, اس کا مجھے ثبوت 100% دو کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا نہیں؟ اندازے سے ہی کہے گا نا کوئی. نہ خدا کہہ رہا ہے تمہیں وحی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, نہ کوئی رسول تمہیں بتا رہا ہے. یہ تو ایک عام عامل بتا رہا ہے کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے. تو ہم اس کو کیسے اس پہ 100% یقین کر لیں؟ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو, یہ بھی تو ہے. اور ہوا بھی ہے تو ضرور ہے کہ اس کے مضر اثرات میری ذات تک پہنچیں گے. یہاں پیدا ہوتا ہے شک, اور شک کی بنا پر اپنے یقینی افعال کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. آپ روزانہ گھر میں آتے ہیں, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, کاروبار خراب ہونے لگ گیا, چچڑا پن, دوستوں سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے آپ کا. آپ چلے گئے کسی پاکیزہ عامل صاحب کے پاس, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ, تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے. بیوی کا مسئلہ؟ ہاں, اس کی نوست تم پہ جادو کروا رہی. بس یہ ایسا, اب یہ شک ڈالا نا اس نے, لیکن یہ اتنا یقین کامل کہ گھر جا کے دوڑ دروازے کو لات ماری, وہ گھس گیا اندر. سلطان رائی آگے سے مصطفی قریشی آیا, کیا ہوا بھائی, خیریت تو ہے؟ تم نے مجھ پہ جادو کروایا, شرم نہیں آتی ہے؟ ارے بھائی کیسے آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ عامل کا ٹیٹوا پکڑ لیتے زور سے, دباتے زور سے, وہ کہتے کیا کر رہے ہو؟ مجھ پہ جادو کر دیا حضرت کسی نے, وہ جادو کا اثر ہے, جادو کا اثر ہے. غلط دبائیں کسی کا, پھر دیکھیں کیا کہتا ہے وہ. یہ ہم نہیں کرتے. ایک مجھے بچی نے, شاید وہ سن بھی رہی ہو, انڈیا سے مجھے کہا کہ جی میرے والد صاحب کسی ایسے کے پاس پہنچ گئے, اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے تو کیا ہوا ہے. گھر آ گئے, ہنگامہ شروع, طلاق دے دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اور بچی پریشان. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو, اپنے 2 مرحومین مرد و عورت کو کا نام والد صاحب کو دو, اور اس سے جا کر کہیں بتائیں کہ رشتہ کروانا چاہتے ہیں, صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. جواب کیا ہے؟ بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا. بتاؤ, ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک نجومی تھا. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ میری کتنی عمر باقی ہے؟ نے کیلکولیشن کی, کہا 20 سال. 6 مہینے. 6 مہینے کہے تو بادشاہ ایک دم اثر قبول کر لیا, سوکھ کے کانٹا ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ پوچھیں جواب بھی نہ دے, ٹینشن لے لی اس نے شدید قسم کی کہ 6 مہینے رہ گئے, میں تو مر جاؤں گا. پھر ایک بڑا ذہین آدمی تھا اس کا درباری, اس نے ایک دم تنہائی میں کہا بادشاہ سلامت کچھ مجھے بتائیے تو صحیح, مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی وہ اس نے ایسے سے بتایا. ٹھیک, اب آپ تھوڑا سا دیکھیے. نجومی کو بلایا, کہا کہ بتانا یار تیری عمر کتنی باقی ہے؟ کیلکولیشن کر کہتا ہے 20 سال. اس نے تلوار نکالی, یہ تمہاری گردن اڑا دی. کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھا آپ. بادشاہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, چڑھاؤ, کھلاؤ, دودھ لاؤ, کھارا کھیرا.
تو میں سمجھانے مقصد ہے کوئی عامل بھائی سنو تو یہ نہیں کہ مجھ پہ کروا دو تم لوگ کہ مفتی صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں. میں اچھے عاملوں کے خلاف نہیں ہوں، اور جاہل مجھ پہ کچھ کرے گا انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے، بزرگوں کی نگاہیں ہیں الحمدللہ. کرو کتنا، ہم پہ تو بہت کرتے رہتے ہیں. حاسدین کی ایک لائن ہے لمبی جو بہت زیادہ کرواتے رہتے ہیں. آج تک آپ کے سامنے اگر جم کے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ قرآن و حدیث کے علم کی برکت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں، ہمارے ماں باپ کی دعائیں، آپ بھائی بہنوں کی پیار محبت والی دعائیں، کچھ اثر نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ نص قطعی کیا کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یہ جو بنی اسرائیل والے تھے اس جادو کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کی اجازت کے. جب اللہ تعالیٰ آزمائش چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کو ہٹا دیتا ہے اور جادو ہم تک پہنچ جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے لاکھوں جادو کروائے پلٹ جائے گا اسی شخص کے اوپر، ہم تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو ہم تک نہیں پہنچ پائے گا. اب ہم ایسی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں مفتی صاحب جادو کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا. ارے بھائی میں جادو کا انکار نہیں کرتا ہوں، میں اثر کا انکار نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں سرکار کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نے آ کر خبر دی تھی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، وہ تو 100% پتہ چل گیا. آپ کو کون خبر دے رہا ہے؟ جبریل امین. ملک الموت علیہ السلام آ گئے، کون آئے؟ کس نے بتایا؟ یہ ٹیٹا پپو پان والا یہ بتا رہا ہے. یہ معاذ اللہ جبریل امین کے مقابل ہو گیا، اس کی خبر ایسی ہو گئی اوتھینٹک. تو بالکل کوئی وسوسے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں پردے میں رہ کے مضبوط بنے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم نوازی فرمانے والا ہے. اور فرض کر لیں اگر کسی نے جادو کیا اور مجھ تک پہنچا تو یہ اس کی وجہ سے نہیں پہنچا، یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش. ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ٹھیک ہے. پروٹیکشن کے لیے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، دفاعی معاملات اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، میرے نبی نے کیا. لیکن وسوسے میں مبتلا ہونا، صرف شک کی بات پر یقین کی بنیاد رکھ کر اور کسی کے خلاف کام کرنا، جیسے اب یہ بہنیں ہوتی ہیں پہنچ جاتی ہیں جو کسی نے جادو کرا دیا، کیا میرا شوہر مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کرتا اور گھر کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے. اپنی حرکتیں نہیں بتائیں گے، اچھا میں کیا کر رہا ہوں، شوہر خراب ہو گیا. وہ کہتا ہے تمہارے سسرال والوں کی طرف سے. کون ہے بتائیں. نہیں ہم نہیں بتاتے. نہیں دیکھیں خدا کے واسطے بتا دیں. وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں، اس سے ہوشیار رہوں. اچھا دیکھو ہم نام تو نہیں بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹے قد والی ہے کالی سی، پھپھو صحیح سمجھ کے چلو جی پھپھو کی شامت آ گئی. پھپھو کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو، پھپھو کے خلاف پورے گھر میں وہ چل رہی ہے. خدا کا خوف کرو. تو یہ بہنیں جو ہے ہماری یہ بھی تھوڑا ہوشیار رہے اور اس قسم کے معاملات بالکل نہ کریں. ایک یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی ویرانی پیدا کرنے والے کو بہت بڑا ظالم قرار دیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جیسے تو کافر کے بارے میں کفار کے، ان سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو اللہ کے ذکر سے روکے، یعنی اس میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کے لیے کوشش کرے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز یہی تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوتے تو صرف خوف کی حالت میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. لیکن ہمارے اکابرین نے اسے ان آیات کو ان لوگوں کے لیے بھی مطلب بطور مستدل پیش کر دیا ہے، اس سے دلیل حاصل کر سکتے ہیں جو مسلمان ہو لیکن مسجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرے. اچھا خاصا درس قرآن چل رہا ہے، خامخواہ درس قرآن بند کروانا، جبکہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عالم ہے، آپ ہی کے عقیدے کا حامل ہے، بھائی پھر کیوں بند کروا رہے ہیں؟ اور بوگس دلیلوں کے ساتھ ایسے ہی درس حدیث بند کروانا، کوئی ذکر الہی ہو رہا ہے وہ بند کر دینا، درس ہو رہا ہے بچے درس دے رہے ہیں درس کو روک دینا، کوئی بھی اچھی دینی ایکٹیویٹیز جو مسجد کے ماحول کو متاثر بھی نہیں کر رہی اس سے دین کی طرف لوگ آ رہے ہیں لیکن اس کے لیے کوشش کرنا. ایسے ہی بعض مساجد کے اندر کچھ ایسے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو کمیٹیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ ہر ایک کے ساتھ منفی رویہ رکھتے ہیں، ہر ایک سے جھڑک کے بات کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، ذلیل کرنا، علماء کو، امام کو، مؤذن کو، خادم کو، نمازیوں سے فائٹ کر رہے ہیں.
اور اس کی وجہ سے لوگ بدزن ہو کے مسجد چھوڑ کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس آیت سے ان کے لیے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیں کہ کوئی مقرر صاحب کسی مسجد میں بیٹھے ہوں اور وہ جس کو چاہتے ہیں بربلا ممبر پہ بیٹھ کے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی نمازی جس سے ہوا تو اس کا نام لیے بغیر اشارتاً کنایتاً ایسا اس کو سب کے سامنے ذلیل کریں کہ بیچارہ وہ پانی پانی ہو جائے۔ وہ بدزن ہو کے بھاگ گیا، دوسرے کو جس کو چاہا کہ اس کو مسجد سے نکالو اس کے لیے بیان دے دیا، وہ بھاگ گیا۔ یہ بھی اس کے تحت، یعنی جب نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے کریں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدا را اگر آپ کی مساجد میں کوئی اچھا دینی کام ہو رہا ہے، اس سے کوئی انتشار نہیں ہو رہا، افتراق نہیں ہو رہا، کوئی فتنہ نہیں پھیل رہا، تو اس کام کو جاری رہنے دیں۔ ویسے ہی کام کرنے والے آج کل نہیں ہیں دین کے، آپ انہیں بھی روک دیں گے تو پھر کیا کام چلے گا؟ اس لیے اس پہ ضرور بہت اچھی طرح توجہ کریں۔ یہیں پر ایک عقیدہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم جہاں بھی اپنا منہ پھیرو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اب وجہ اللہ ویسے لفظی ترجمہ چہرہ، لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ جس طرف اپنا چہرہ پھیرو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی ایک سمت متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جگہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، جگہ مخلوق ہے، جگہ مخلوق، عرش اس پہ بھی جگہ ہے نا، مخلوق، زمین سب۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ تو تب بھی تھا نا، کہاں تھا اور کس طرف تھا؟ بتائیں۔ طرف تو پیدا ہوتی ہی جگہ سے ہے۔ میں ابھی بیٹھا ہوں ایک جگہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے سامنے، اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، نظر نہ ہوں، آواز آئے خالی میری اور ایسی آئے کہ آپ کو ہر طرف سے لگے اور میں بولوں میں کہاں ہوں بتاؤ، اب آپ بتائیں جگہ بتا سکتے ہیں میرے لیے؟ کوئی سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی موجود ہے لیکن کسی جگہ میں نہیں ہے، اس لیے جب ہے ہی نہیں تو ہم اس کی سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ وہ پوری کائنات میں ایک ایک ذرے میں تصرف فرمانے پر قادر ہے، لیکن اس کے لیے سمت متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ماہ یا 15 ماہ مدینہ منورہ آ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، اور وہ یہود کا بھی قبلہ تھا تو وہ تانازہ نہیں کرتے تھے، نئی شریعت لے کر آئے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ نے حکم دیا تھا، تو تمہارا کون سا کمال ہے؟ لیکن نبی کریم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تانا بھی ہم تک پہنچے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ملتجی رہے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ تو پھر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، حبیب آپ جس طرف مطلب آپ چاہتے ہیں ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تب اپنا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ تو حالت نماز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پھر گئے، جس کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں نا، وہاں پہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے وہ پھر گئے، دو قبلوں کے سم نماز ادا ہوئی تھی۔ تو ایک راوی تھے وہاں سے گئے، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اپنے رخ کو پھیر لو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ تو ان صحابہ نے اپنے رخ کو پھیرا تو وہ مسجد قبلتین کہلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل فرمائے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی آزمائش میں ہوتا ہے، کوئی مالی لحاظ سے ہوتا ہے، کوئی جسمانی لحاظ سے، کوئی صحت کے اعتبار سے، کوئی اپنے گھر بار کے معاملات کے اعتبار سے، نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں۔ لیکن ان آزمائشوں اور ان کمیوں، ان محرومیوں کو ہٹا کر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بس اگر زبان پر اظہار تشکر کو دائمی طور پہ قائم کرنا ہے تو اپنے پاس موجودہ نعمتوں پر غور و تفکر کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو 50 کروڑ روپے دے دیں، آپ کا ڈی ایچ اے میں بہترین قسم کا 10,000 گز پہ بنگلہ بن جائے، آپ کو لینڈ کروزر بھی مل جائے، آپ کا بہترین قسم کا بزنس بھی چل رہا ہو، لیکن آپ کی دونوں آنکھیں لے لی جائیں، کیا آپ اس پہ راضی ہوں گے؟ بولیے،
کیا فائدہ ان کروڑوں کا کہ جن کو دیکھ ہی نہ سکیں، کیا فائدہ ان کروڑوں کا کہ اس کے بعد انسان ایسا محتاج ہو کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہ جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں کتنے سکون سے چلاتے ہیں، نابینا چلا سکتا؟ اس کو اگر گاڑی چلانی ہوگی تو جو الیکٹرانک گاڑی آئی امریکہ میں بنی ہے ابھی 3.5 کروڑ کی گاڑی ہے، جس میں بیٹھ کر آپ خالی بولیں وہ پہنچا دے گی وہاں تک۔ اب کون خریدے گا 3.5 کروڑ کی؟ اچھا پھر اگر بیٹھ بھی گیا تو وہ لطف تو نہیں ہے جو دیکھتے ہوئے ڈرائیو کرنے کا ہے، خوف تو رہے گا دل کے اندر۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی تشریف فرما ہے، آپ کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اچھی صورت دی ہے، اچھا شوہر دیا ہے، بچے دیے ہیں، دیگر معاملات، ان چیزوں کو بھول کر انسان اس طرف چلا جائے یہ میرے پاس یہ کمی ہے، میرے پاس یہ کمی ہے، میرے پاس وہ کمی، یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کیسا ہوتا ہے؟ زبان سے الحمدللہ رب العالمین، دل سے اللہ کی نعمتوں کو جانیں، اعتراف کریں، ان کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں، اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ یہ ہے اظہار تشکر، کامل اظہار تشکر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں کا ذکر فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ، محض اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدم، اور بہتا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کو جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو، اس کو جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو، اس پر، کس پر؟ اس کی تفسیر میں پھر علماء نے بیان فرمایا کہ اصل میں کفار جو تھے بوقت ذبح جن جانوروں کو وہ بتوں کے لیے لاتے تھے، بوقت ذبح اس پہ بتوں کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت ذبیحہ کے ساتھ خاص ہے، اور کب؟ جب بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ تو لہٰذا اس سے یہ استدلال بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ جیسے جی کس کی نیاز ہے؟ غوث پاک کی نیاز، تو اس کھانے کے اوپر غوث پاک کا نام لے دیا، یہ گیا۔ پھر تو ولیمے کا کھانا بھی ہونا چاہیے، بھئی کس کا کھانا ہے؟ شہزاد بھائی کا ولیمے کا کھانا، تو یہ کھانا حرام ہو جائے گا کیونکہ شہزاد بھائی کا نام لے دیا، غیر اللہ کا نام ہی لیا ہے نا۔ یہ قربانی کے جانور کس کا ہے؟ چودھری صاحب کا، حرام ہو گیا کیونکہ چودھری صاحب تو اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا استدلال ہے کہ اس سے نیاز کے حرام ہونے پر استدلال کیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں خاص کوئی نیاز کا لفظ تو نہیں لکھا، اور اس کے عمومی معنی لے لیں تو پھر ہر ایک چیز ہمارے لیے حرام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس کو ادھر ہی بند رکھیں اپنے مورد پر جو اس کا شان نزول ہے، کہ اگر ذبیحے پر بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر نہ کریں، غیر اللہ کا کریں، تو وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، روزے چل ہی رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بہت سنتے رہتے ہیں آپ یہ آیت ماشاءاللہ۔ آگے ایک بڑا پیارا عقیدہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ کیا جواب دیں؟ فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں تو قریب ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَإِنِّي قریب، اور اس جملے کو شروع بھی کس سے کیا اللہ نے فرمایا؟ انی سے، انا جو تحقیق کے لیے آتا ہے۔ جب متکلم کوئی کلام کرنے لگے اس کو گمان ہو کہ سامنے والا شاید شک میں مبتلا ہوگا تو کلام عرب میں انا لے کر آتے ہیں، بھائی بے شک تحقیق شدہ بات ہے، شک نہ کرنا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انا سے شروع فرمایا، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی کہے کہ یہاں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو شرک ہوگا، اور اس کی دلیل یہ دے کہ دور سے سننا تو اللہ کا کمال ہے، مخلوق تو قریب کی آواز ہی سن سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے اب ملتان میں کوئی آپ کا دوست تو بغیر موبائل کے آپ آواز دیں پہنچ جائے گی؟ بولے نہیں پہنچے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سن لے گا بالکل۔ تو اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی دیکھیں مخلوق تو قریب کی آواز سنتی ہے، خالق دور کی آواز سنتا ہے، تو ہم جواب دیں گے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ فإنی قریب، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے قریب ہے، وہ تو قریب کی آواز سماعت فرماتا ہے۔ دور پہلے مانو
تب وہ دور کی آواز سنے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی سے دور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر نبی کریم کو دور سے پکارا جائے تو اس جہت سے تو شرک کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز کو نبی تک پہنچا دیتا ہے، اور جب پہنچاتا ہے تو میرے آقا سن بھی لیتے ہیں۔ آج موبائل کی ایجاد نے عقائد اہل سنت کو بہت اچھی تقویت فراہم کی ہے۔ ایک جاہل سا آدمی بھی ہے نا، کبھی میں دیکھتا ہوں اپنے مطلب یہ کہ کچھ قریبی ایسے لوگوں کو جو بیچارے علم سے محروم ہیں، جیسے مزدور طبقہ ہوتا ہے، نوکر، یہ بھی موبائل ٹک 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 مار کے فوراً چند سیکنڈ میں وہاں بیل گئی اٹھایا اور لاکھوں میل دور باتیں کر رہے ہیں، اپنی آواز وہاں تک پہنچا رہا ہے، اس کی آواز سن رہا ہے۔ بڑا کمال ہے بھائی، بتاؤ مخلوق نے سن لی نہیں سن لی ہزار ہاتھ دور کی آواز؟ بھائی جی موبائل ہے نا، موبائل سے ہو رہا ہے، تو جب موبائل بیچ میں ہو تو شرک نہ ہو، اور قدرت کاملہ کو بیچ میں مانے تو شرک ہو جائے؟ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق ان جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی محتاج ہو سکتی ہے، میرا رب تو محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، آگے آئے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ آپ نکلے۔ قرآن کہتا ہے کہ چونٹی نے اپنے لشکریوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، قرآن اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہمیں کچل دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اچھا اس کے جواب میں کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے یہ بات سن کر۔ مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا اور مسکرا دی۔ اور اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ نے تجلی فرمائی اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے، تو اس تجلی کی برکت ایسی تھی کہ پھر آپ دور و نزدیک کی تمام آوازیں سن لیا کرتے تھے، یعنی فاصلے ختم ہو گئے، اتنی سماعت آپ کی زبردست قسم کی ہو گئی۔ اپنے وقت پر آئے گا تو انشاءاللہ تفاسیر کی روشنی میں ذکر کریں گے، تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کو دور سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری ایک کلام کر لیتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو باقی انشاءاللہ پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو اس میں ایک تو خودکشی کی حرمت ہے، اس میں ضمناً اگرچہ صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ خصوصاً جو میرے ینگسٹر یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹا اچھی طرح یاد رکھیں، اور جو مجھے انٹرنیٹ پہ سن بھی رہے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے ہیں، استاد بھی ڈانٹ لیتا ہے، کبھی اور بھی کئی چیزوں سے انسان ہرٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر والے بہت سخت مزاج ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ امتحان میں صحیح طریقے سے نمبر حاصل نہیں کر پاتا، تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اب مجھے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دیگر چیزیں۔ اسی طرح کوئی بہن ہے تسلسل سے شوہر کے ظلم کو برداشت کر رہی ہیں، تو پھر کبھی کوئی نازک لمحہ دیکھ کر شیطان کان میں کہتا ہے ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے، ختم کر دو اپنے آپ، تمام غموں سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے آپ اخبار کی ہیڈنگز دیکھیں، کبھی آپ کیا ہوتا ہے، 3 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے غموں سے نجات پا لی۔ ارے خدا کا خوف کرو بھائی، خدا کا خوف کرو یار، خودکشی سے غموں سے نجات کہاں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس انداز سے اپنے آپ کو مارے گا قیامت تک اسے اسی انداز سے عذاب ہوتا رہے گا۔ جو چھری گھونپ کے مارے گا اس کو قیامت تک چھریاں ماری جائیں گی، جو زہر پی کر مرے گا اس کو زہر پلایا جاتا رہے گا، جو اوپر سے گر کے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کرے گا اس کو اوپر سے گرا کر ہلاک کیا جاتا رہے گا۔ یہ تو ہے عذاب قبر۔ ایک روایت میں پھر جہنم کا بھی ہے کہ اس کو جہنم میں ایسا کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ دائمی عذاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ ہرٹ ہو مضبوط بنائیں اپنا۔ یہ خودکشی کوئی راہ نجات نہیں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، تباہی کا۔ میری بچیاں تشریف فرمائے، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، ان کو بلندیاں عطا فرمائے، ان کو اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنائے، اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنے والا بنائے، شرم سے جھکانے والا نہ بنائے۔ لیکن مجھے ایسے میلز آتی ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں، بچیاں کسی غلط کام میں انوالو ہو گئیں، اب سامنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ شکاری ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کوئی ایسے چیزیں حاصل کر لی جس سے وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اب جو مسلسل بلیک میلنگ ہوتی ہے یا پھر سامنے والا ناراض ہو کے کہتا ہے کہ اب میں سب کچھ انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گا اور یہ، تو وہ بچیاں خودکشی کی طرف آ جاتی ہیں۔ کتنی بچیوں نے اپنی نبضیں کاٹ لی ہیں، کتنی بچیوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔
اس لیے ہم بچیوں سے کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسی دوستیاں ہی نہ پالیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں ہی نہ رہیں، ایسے مقام پر ہی نہ جائیں جہاں پر اس قسم کا ذہن بنایا جائے کہ آپ غلط کام کریں اور اس اسٹیج تک پہنچ جائیں۔ اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی بچی مجھے ایسے سن رہی ہے جن کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو خودکشی کو نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ نجات نہیں ہے، عذاب ہے۔ جس ٹینشن کو آج آپ برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کو اپنے لیے حل تصور کر رہے ہیں، سوچئے کہ جب آپ کا نازک ذہن اور نازک بدن اس تکلیف کو برداشت نہیں کر رہا تو مرنے کے بعد کی تکالیف اس دنیاوی تکلیف سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، اپنے نفس سے سوال کریں، بتا تو اس پہ کیسے صبر کرے گا جب اس پہ نہیں کر پا رہا تھا؟ بھائی کوئی ایک پتلا سا آدمی آپ کے پاؤں پہ چڑھ جائے، اور ایک ہے کہ 6 من کا آدمی آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، ایک ہے کہ آپ کیٹل فارم میں جائیں، بڑا بیل ہو، وہ آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ ان میں سے کسی ایک کا پاؤں رکھوانا پڑے گا تمہیں، کس کا رکھوائیں گے؟ کمزور ترین آدمی کا کیا چلو رکھے گا؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کتنی بے وقوفی کی بات کہ سخت عذاب جو دنیا کا آپ کو سخت لگ رہا ہے اس کو آپ زیادہ سمجھیں اور آخرت کے عذاب کو معمولی۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اچھا اب آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہیں مجھ سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کون سا خودکشی کریں گے؟ اللہ ایسا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو خودکشی کرتے ہیں کیا وہ پیدائشی ارادہ لے کے پیدا ہوئے تھے ہم خودکشی کریں گے؟ میں ایک علاقے میں تھا، نام نہیں لیتا ہوں کہ اگر سن رہے ہو تو کوئی ڈسہارٹ نہ ہو، ایک مجھے بچے کے بارے میں بتایا گیا، انتہائی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار تھا، لیکن اس نے پیپرز دیے تو اس کے پیپرز میں ان کا یعنی گمان یہ جو مجھے بتایا کہ نمبر اس کے مرضی کے موافق نہ آئے، وہ غائب ہو گیا۔ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ قریبی ایک جنگل تھا، وہاں پر کوئی آدمی کہیں گیا کوئی بکریاں وغیرہ لے کر یا کیسے، تو اسمیل آئی، جا کر دیکھا تو اس نے ایک درخت سے اپنے آپ کو پھندا ڈال کے لٹکایا ہوا تھا، جسم ایسا پھول گیا تھا اور کیڑے پڑ گئے تھے جسم۔ اللہ تعالیٰ اس کی بچے کی بخشش و مغفرت فرمائے کہ بہرحال جو خودکشی کرے اور صاحب ایمان حالت میں دنیا سے رخصت ہو اس کے مغفرت کے امکانات ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے ایک خودکشی کرنے والے کے لیے، اللہ اس بچے کی بھی مغفرت فرمائے، بخشش فرما دے۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، مشکلات کا حل یہ نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی نازک لمحہ آپ پر یا مجھ پر آئے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آئے ہمت رکھیے۔ اور اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا کبھی تنہا مت رہیے گا، جتنا سوچیں گے اتنا ڈپریشن میں جائیں گے، اتنی قوت فیصلہ کمزور ہوگی، اتنا شیطان آپ کو مروائے گا۔ فوراً کسی اچھے صاحب علم کے پاس پہنچ جائیں، اپنا معافی ضمیر ظاہر کریں، یہ نہ سوچیں یہ کیا سوچے گا، یہ کیا سوچے گا، یہ میرا امیج خراب ہوگا، ہو جانے دیں بھائی، کوئی بات نہیں، ابھی جان بچاؤ۔ ان سے فوراً کہیں گے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مشورہ دے، ورنہ میرے تو شیطان کہہ رہا ہے خودکشی کر لے۔ انشاءاللہ وہ سامنے والا آپ کو سنبھالے گا۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، لیکن کسی جاہل کے پاس مت جائیے گا، یار ایسا ہو گیا ہے تو گیا، ابے بھائی مجھ سے دور رہے، بھاگ لیا جی۔ آدھے ٹینشن میں آئے تھے، پورے پہ پہنچ گئے، پونے پہ پہنچ گئے، وہ مروا کے نکل لیا، اور آدمی ابے بھائی تو خودکشی کر لے، اس سے بہتر ہے، وہ بھاگ لیا، ایسا مشورہ دے دیا۔ ایسے جاہلوں کے پاس مت آئیے، اچھے صاحب۔ تو میری بہنیں خاص طور پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی بڑی حفاظت کریں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی آزمائشوں کا تسلسل سے سلسلہ آئے اور خدا نہ خواستہ شیطان ذہن میں ڈالنے لگے کہ اس کا حل یہ ہے، بولو نہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں میرے مسائل کا حل ہو؟ اللہ کی فرما برداری میں ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو میں تو یہ کروں گی، بس انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ اعضاء کی ڈونیشن کا مسئلہ اس سے نکال سکتے ہیں آپ، کہ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ اور میں اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، یہاں للہ میں جو لام ہے تملیک کو ظاہر کر دیا، ہم اللہ کے مال ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ جسم جو ہے، ہم بظاہر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس باڈی کو، لیکن اس کے مالک ہم نہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے تو خودکشی کو حرام رکھا، ورنہ اگر جان میری اپنی ہوتی میں ہلاک کر لیتا، ٹھیک ہے، مال بھی تو ہم دیتے آتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، منع کر دیں گے۔ اسی طرح اعضاء کی ڈونیشن کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں بس اتنا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی جان بچ سکتی ہو
کیونکہ جان بچانا دوسرے کی اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو یہ بھی لازم قرار دیا گیا، آپ کو نقصان نہ ہو اور سامنے والے کی جان بچانا مقصود ہو تو آپ عضو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے جگر ہوتا ہے نا، اگر یہ کاٹ کر کسی کے وہ لگا دیں، کسی کے جگر کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی اللہ نے ایک عجیب مطلب یہ کہ اس کی اپنی قدرت کاملہ سے معاملہ رکھا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی پورا ہو جائے گا اور اس کا بھی بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو جگر دے دیا، جیسے گردہ ہے، 2 گردے ہوتے ہیں، بڑھتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں آپ 1 گردے میں گزارا کر سکتے ہیں اور سامنے والے کے دونوں گردے فیل ہیں تو آپ 1 گردہ دے سکتے ہیں۔ ایسی بلڈ ڈونیشن ہے، کیونکہ ہم اگر بلڈ دے بھی دیں گے تھوڑی کمزوری ہوتی ہے لیکن جسم ریکور کر لیتا ہے غذاؤں سے تو آ جاتا ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ یار اس کا ہارٹ جا رہا ہے، نیا ہارٹ چاہیے، تم اپنا دل نکال کے دے دو، پتہ چلے حافظ صاحب زمین پہ، تو یہ حافظ صاحب یہ جائز نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ہلاکت پہ مبتلا نہ کرو، تو یہ تو نہیں دے سکتے۔ اچھا، اور جہاں پر پھر جان کا معاملہ نہ ہو وہاں پر امانت کا وہی معاملہ آئے گا، نہیں دے سکتے۔ جیسے آنکھیں، آپ سوچیں چلو میں تو مر رہا ہوں، میں ان کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں، ارے بھائی مر نہیں رہے، آپ دائمی زندگی کی طرف جا رہے، آپ مر نہیں رہے، یہ تو ہم اس کو موت کہتے ہیں، آپ تو دائمی زندگی کی طرف جا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے برے پڑوسی سے ایک زندہ انسان دنیا میں تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے مردہ بھی برے پڑوسی سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو اچھے لوگوں کے درمیان دفناؤ۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کفن میں کفناؤ، کیونکہ مردہ جا کر وہاں اسی طرح اچھے کفن پر فخر کرتا ہے جیسے تم اچھے کپڑے پہن کر ہم فخر کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی دنیا کوئی جدا گانا نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر ہوں، میں کہوں حالت زندگی میں آپ صاحب دونوں آنکھیں نکال کے ان کو دے دیں، یہ بیچارہ دیکھنے لگ جائے اور آپ نابینا ہو جائیں، ارے بھائی نہیں، اگر آپ فرض کریں گزارا بھی کر سکتے ہو نا، پھر بھی کر گیا میری آنکھیں نکل جائیں گی، میں کیسے لگوں گا؟ نا بابا نا۔ اب آپ سوچیے کہ آپ آنکھیں دے کے چلے گئے خبر میں، اب وہاں پہ سب آ رہے ہیں، بھائی ابھی تجھے کیا ہو گیا بھائی، تو سیاح والا تھا، وہ عجیب و غریب محسوس ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس طرح آنکھیں وغیرہ ڈونیٹ کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، منع ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ غریب ہوں اور کوئی آ کر کہے یار کچھ پیسے دے دو، آپ نے دیکھا ایک سیٹ بیٹھا ہو تو جا کے گھونسا مارا، اس کی جیب سے پیسے نکالے اپنے لے بیٹھے اور دعا کر دینا ہمارے لیے۔ ارے بھائی اپنا پیسہ دو نا، دوسرے کا پیسہ نکال کے دے رہے ہو تو ہماری آنکھیں ہماری کوئی ہیں کہ ہم نکال کر دے دیں؟ یہ تو اللہ کی ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر یہ کہنا چلو جی دیکھیں نا ہم تو جا رہے ہیں، وہ کم از کم آنکھیں آ جائیں گی۔ اچھا آنکھیں آئیں گی تو کیا کرے گا؟ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے گا؟ دے بھی کس کو رہے آپ؟ یہ بھی تو دیکھیں، کسی کو بھی دے دیں گے آنکھیں؟ اندھا تھا تو بدنگاہی سے بھی بچا ہوا تھا، حرام کاموں سے، ہزاروں چیزوں کو یوں ٹچ کرتے بھی سوچے گا پتہ نہیں بھینس ہے کہ عورت کھڑی ہوئی ہے، بیچارہ ڈرتا رہے گا۔ آنکھیں آئیں گی تو پھر تو پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا ہر چیز کو۔ تو یہ آپ یا تو پھر کوئی متقی پرہیز، اجازت بھی ہوتی نا تو متقی پرہیزگار کو کسی عالم کو دینا یہ اولا اور انصر تھا، ایسا نہیں کسی کو بھی۔ دنیا دیکھے گا، دنیا دیکھ کے کرے گا کیا؟ یہ جو دوران سفر جہازوں میں بیٹھ کر فری تقسیم ہونے والی شرابیں پیتے ہیں، آنکھیں ہیں تو پی رہے ہیں نا۔ وہاں جا کر بزنس ٹور کے نام پر جا کے عورتوں سے زنا کرنے والا یہ کیوں زنا کرتا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کر رہا ہے نا۔ میرے تو بھرا پڑا ہے نا ای میل ان باکس اس قسم کے کارناموں سے جو یہ لوگ اپنے بیان کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی مرہون منت ہے، اگر نابینا ہوتا تو آرام سے کونے میں بیٹھا ہوتا۔ آنکھیں نعمت ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات کسی شخص کے لیے آنکھیں نہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ مصیبت ہے۔ میں آپ سب کو ترغیب دیتا ہوں، یہاں انشاءاللہ 15 روزہ ہم نے تراویح کا اہتمام رکھا۔ کم رکھنے میں ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ میری ایک کتاب کمپلیٹ میں کر رہا ہوں جو بہت ضروری کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں تصوف کے موضوع پہ قرب الہی کے نام سے میں لکھ رہا ہوں اس کتاب کو۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں، کوئی مطلب روحانی شخصیت نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کوئی کام لینا تو چلے میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ کتاب تصوف کی کتب میں ایک بہت ہی اچھا اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے طرز یہ رکھی ہے کہ اس جدید دور میں ایک نوجوان اگر وہ نیک بن کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو ابتدا کیسے کرے، کن چیزوں سے بچے، اسٹیپ وائز کیسے چلے، پہلے کیا امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اور جب وہ چلے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے لگے گا درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کرنا ہے۔
پھر ایک لیڈر کا، ایک رہنما کا، ایک مرشد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی اپنے مرید کو، اپنے متبع کو مضبوط بناتا ہے، اس کی قوت فیصلہ کو مضبوط کرتا ہے، اس کی انٹرنل پاور کو بڑھاتا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو سکے، نفس و شیطان 2 منٹ میں اس کو زمین پہ نہ گرا دیں۔ ہم نے وہ کتاب کی ترتیب ایسے رکھی ہے کہ پڑھتے جائیں گے اور قوت حاصل ہوتی رہے گی، اور انسان بڑی بڑی چیزوں سے اسی دور میں انشاءاللہ ٹکرانے پر قدرت رکھے گا۔ اس وجہ سے کچھ میں نے 15 دن کا کیا تاکہ وقت مجھے ملے گا تو میں تیزی کے ساتھ اپنی کتاب کو لکھ سکوں گا۔ اب یقینی سی بات ہے 15 دن میں کرنے کی وجہ سے تراویح کا ڈیوریشن بڑھ گیا، پھر اس کے بعد درس قرآن، تھوڑی سی آپ کو اور بھی آزمائش ہوگی۔ تو آپ اگر پابندی سے تشریف لائیں گے، بلکہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے، میں انشاءاللہ آتا رہوں گا، ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آپ اگر آئیں گے میری حوصلہ افزائی ہوگی تو کتاب میں اور اچھے انداز سے لکھ سکوں گا، ورنہ مطلب مجھے افسوس ہوگا کہ یار دیکھو کتاب کی وجہ سے اور لوگ درس قرآن میں نہیں آ رہے۔ خلاصہ قرآن میں ضرور تشریف لاتے رہیے گا، جو آ رہے ہیں وہ ڈیلی آئیں، بلکہ دوسروں کو لے کر آئیں تاکہ یہ اچھی باتیں آپ کو سننے کا موقع ملے۔ اور جو ہم نے یہ مختصر کی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی ذاتی مفادات نہیں بلکہ دین کی خدمت ہی مقصود ہے۔ آپ بھی یہاں اگر تشریف لاتے ہیں، آپ کے صدقے انٹرنیٹ پہ پوری دنیا پہ ہمارا یہ جا رہا ہے بیان، کتنے لوگ سنیں گے، کتنوں کو ثواب ملے گا۔ آپ کا گھر سے چلنا، جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جو آپ پیٹرول خرچ کرتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے، اگر آپ میں اخلاص اور خلوص ہے، یہ پیٹرول اور دنیا کے لیے جتنا بھی آپ نے پیٹرول خرچ کیا اس کو ایک طرف رکھیے گا، اس کا ایک قطرہ ان سب پہ بھاری ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے لیے نکل کر آ رہے ہیں۔ پھر آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا مشقت، اپنا نیند کو قربانی دینا، پھر اگلے دن تھوڑی اس کے لیے اس کی وجہ سے آزمائش برداشت کرنا، یہ کم نہیں ہے۔ اور یہ رمضان کے لمحات تو تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو تاکہ درجے بلند ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بھائی بہن ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ان کو لا کر یہاں بٹھایا جائے اور ان کی اصلاح ممکن ہو تو ان کو ضرور دعوت دے کر یہاں لائیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیچارہ تراویح پڑھ رہا ہو اس کو بدزر کریں وہاں سے، یہ تجھے نہیں پتا حافظ کیسا ہے تو ادھر آ جا، نہ بھائی، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے بھائی۔ مجھے کوئی تعداد جمع نہیں کرنی، میرے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی آستانہ نہیں ہے، اور میں اس خرافات سے بہت دور ہوں کہ دوسرے کو توڑو اور اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور محفوظ رکھے۔ محفوظ ہوں الحمدللہ، نجات تو تب ہو کہ میرے پاس جہاں ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے کوئی نہیں پڑھ رہا یا کوئی وہاں کہیں پہ مطمئن نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی اچھی جگہ بتاؤ، دعوت دے دیجیے گا۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آئیں گے تو سیکھ کر جائیں گے، ذہن مضبوط ہوگا، نفسیاتی لحاظ سے مضبوط ہوں گے، احکام سیکھنے کا موقع ملے گا، روحانی ترقی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے اس کی برکت سے وہ ترغیبات ملیں گی کہ یہ پورا مہینہ بہت اچھے انداز سے گزرے گا، گناہوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، اور نیک عمل میں فرحت قلبی کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا تیری قسم ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے دل میں ارادے ڈالے، تو ہمت دیتا ہے، تو ہمیں حادثات سے محفوظ رکھ کر یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تو نے اپنے بندوں کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرما ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت بھی فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہمارا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو چکا ہو۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، ہمارے گھر کو ایک بہترین پاکیزہ ماحول عطا فرما، ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے دروازوں کو اپنے دین اسلام کے لیے مکمل طور پہ کھول دیں۔ اے اللہ، اسلام کو ہمارے گھر میں داخل فرما دے، ہمیں صاحب علم بنا دے، صاحب تقوی بنا، عبادات کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ خصوصاً جو بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی میں ہے، ذہنی ٹینشن میں ہے، طبیعت کی بے قراری ہے، بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، قرضے ہیں، گھر میں کچھ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی ان پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے سب کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما دے۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اگر وہ میاں بیوی فرض کر لے یہاں بیٹھے ہیں، اے مالک و مولا ان دونوں کو آپس میں پیار اور محبت دے دے، انتہائی پیار اور محبت دے دے، انہیں اپنی اولاد کے لیے بہترین رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھے
تو ان کے چہروں کے رنگ بگڑے ہوئے نہ ہوں، چہروں کے زاویے بگڑے ہوئے نہ ہوں، زبان سے آگ شعلے نہ برسا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی وہ دیکھیں تو ہنستے مسکراتا دیکھیں، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد ہمیں دیکھے تو ہم سے سیکھے، جو وہ آبزرو کر رہے ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں وہ تمام چیزیں ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما۔ جو بھائی کاروباری ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، خصوصاً جن بھائیوں نے اس محفل کے انعقاد میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتوں سے نواز، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ ایک دعا فرمائیں کہ جو ہماری اکیڈمی سے کسی بھی طرح تعاون فرماتے ہیں، خصوصی مالی تعاون کر کے ہمارے اکیڈمی کے انتظامات کے سلسلے میں ہمیں آسانی فراہم کرتے ہیں، مجھے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، میں آسانی سے اپنی اکیڈمی کے نظام کو چلا پاتا ہوں، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خودداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کو دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار، مطیع، پرہیزگار بنا دے، ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ہر قسم کی برائی سے، بری عادت سے، بری صحبت سے، برے کردار سے اور ہر قسم کی فحش چیزوں سے محفوظ فرما۔ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھا حافظہ عطا فرمائے، ان کی زبان میں سلاست اور روانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ عالم اور مفتی بھی بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باعمل عالم اور مفتی بن کر پوری دنیا میں اپنا فیض جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم